السيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ غضب الرب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے تقاضوں پر بات چل رہی ہے. ایمان کا 5واں تقاضا بیان کیا جا رہا تھا. ایمان کا 5واں تقاضا یہ ہے کہ ان اعمال کو اختیار کیا جائے جن اعمال سے ایمان پر ثابت قدمی ملتی ہے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے. پچھلے ہفتے کچھ اعمال بتائے گئے جن کی وجہ سے زندگی بھر ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، جیسے قرآن سے تعلق ہے، اللہ کے ذکر کا اہتمام ہے، دین کی خدمت کرنا، تقوی کا اہتمام کرنا، اچھے خاتمے اچھے انجام کے لیے دعا کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، گناہوں کو چھوڑنا وغیرہ. اب یہاں کچھ اعمال ایسے بتائے جائیں گے جن کی وجہ سے اچھا خاتمہ نصیب ہوتا ہے. حدیثوں سے اشارے ملتے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوگا، موت اچھی حالت میں آئے گی اور انشاءاللہ مرنے کے بعد ایمان والوں میں شمار اور جنت نصیب ہوگی. ان میں سب سے پہلا عمل ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر آ جائے تو اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جائے گی. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے اندر وہ پیدا ہو جائیں تو اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی. اس میں سب سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو ساری چیزوں سے زیادہ ہو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے ماں باپ ہوں، بیوی بچے ہوں، گھر بار ہو، کاروبار ہو، مال و دولت ہو، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول اسے زیادہ محبوب ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہو ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں کے مقابلے میں. دوسرے، اس حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی. ایک تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہو. دوسرے، وہ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اللہ یحب المرء الا للہ. وہ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، یعنی نیک لوگوں سے محبت کرے اور مسلمانوں سے محبت کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے. کسی دنیاوی غرض سے، اپنی کوئی خواہش، اپنے کوئی فائدے کی وجہ سے، اپنے مفاد کی وجہ سے نہیں، بلکہ
اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے. اور تیسرے وہ کفر کی طرف پلٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے. کفر کی طرف پلٹنا اس کو اتنا برا لگے، اتنا ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا. بتائیے، آگ میں جانے کو ہم بالکل پسند نہیں کرتے. 1 منٹ کے لیے بھی کوئی پسند کرتا ہے کہ میں 1 منٹ آگ میں رہوں؟ نہیں، 1 سیکنڈ بھی ہم آگ کے اندر نہیں رہنا چاہتے. تو جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی اسلام سے کفر کی طرف جانے کو، ایمان چھوڑ دینے اور ایمان سے پھر جانے کو وہ اتنا ناپسند کرے. تو یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جائے گی. اب حدیث کے جو شارحین ہیں، خاص طور سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث اور حدیث کی شرح کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی مٹھاس اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایک مرتبہ ڈال دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. ایمان کی مٹھاس جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں تو پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں لیتے. گویا اس میں اشارہ مل رہا ہے کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی اس کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، اور وہ ایمان اس کے دل میں رہے گا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا. تو اس لیے یہ ایک عمل ہے اچھے خاتمے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور سب سے زیادہ محبت کرنا، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنا، زیادہ یہ اللہ اور اس کے رسول محبوب ہو، پسند ہو، ایک ہی عمل ہے جس سے اچھا خاتمہ نصیب ہوتا ہے. دوسرا عمل ہے اللہ کے نیک بندوں سے محبت، اچھے خاتمے کے لیے، اچھی موت کے لیے. دوسرا عمل ہے اہل اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت انسان کو نفع پہنچاتی ہے. یہ صحیح حدیث میں ہے، ترمذی حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما. اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے. اور آگے فرمایا اس کی محبت دے دے جس کی محبت تیرے پاس مجھے فائدہ پہنچائے. وحب من ينفع حبہ عندک، جس کی محبت مجھے تیرے پاس نفع پہنچائے. یعنی اللہ کے نیک بندوں کی محبت جو ہے یہ انسان کو نفع پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. کیسے نفع پہنچائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ نیک بندے وہاں اس کی سفارش کریں گے تو سفارش کے ذریعے سے فائدہ ہوگا، درجات کی بلندی میں فائدہ ہوگا. تو خیر اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر محبت کریں گے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے خاص بندوں سے محبت کریں گے تو یہ چیز بھی ایمان میں خاتمے کے لیے، اچھی موت کے لیے مددگار ہے. کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت انسان کو نفع پہنچاتی ہے، آخرت میں نفع پہنچائے گی کہ یہ لوگ سفارش کریں گے، یہ لوگ درجات کی بلندی کے لیے سفارش کریں گے، ان کی دوستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں نجات دے دیں گے. تو یہ دوسرا عمل ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت. اسی طریقے سے تیسرا عمل ہے اذان کے بعد کی دعا. اچھا خاتمہ حاصل کرنے کے لیے، اچھی موت کے لیے، ایمان پر موت کے لیے تیسرا عمل ہے اذان کے بعد کی دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس پر کہ جو شخص اذان سنے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت جائز ہو گئی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اذان سنے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت جائز ہو گئی. ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہاں ہوگی؟ وہ قیامت میں ہوگی، اور قیامت میں اسی کو شفاعت ملے گی حضور کو جو ایمان پر مرا ہو، جس کی ایمان پر موت ہوئی ہو. یہ اشارہ مل رہا ہے
ایمان پر موت نہیں ہوگی تو پھر اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوا تو پھر وہ کوئی بھی ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، وہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، اس کا کفر پر خاتمہ ہوا. اب حضرت نوح علیہ السلام اس کی سفارش نہیں کر سکیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو قیامت کے دن لایا جائے گا. صحیح حدیثوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جہنم میں لے کر چلے جاؤ، کیونکہ وہ کفر پر مرا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ یہ میرا باپ ہے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کی دعا قبول کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطہ دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ میرے باپ کو بچا لیجیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں ہے. اللہ کی سنت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے جس کا شرک پر انتقال ہو گیا، کفر پر جس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے معافی مانگے، اس کے لیے دعا کریں. یہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور کسی اور ایمان والے کے لیے بھی جائز نہیں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے اپنے باپ کو بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو حدیث میں ہے بجو کی شکل میں بدل دیں گے. بجو ایک جانور جو قبر کھودتا ہے، بجو ایک جانور ہے جو قبر کھودتا ہے، تو بجو کی شکل میں ان کے والد کو بدل دیا جائے گا اور اس بجو کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھ بھی نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھیں گے کہ کوئی جانور اندر جا رہا ہے، حالانکہ وہ ان کے والد ہوں گے. قانون اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے، باپ کی شکل بدل دیں گے لیکن قانون نہیں بدلیں گے. تو خیر، اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا جو پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت جائز ہو جائے گی. حضور اسی کی سفارش کریں گے جو ایمان پر مرے گا، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا. تو اس حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ جو اذان کے بعد کی دعا پابندی سے پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. ایمان پر خاتمہ ملے گا جبھی حضور سفارش کریں گے. جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں اس کے لیے کوئی سفارش نہیں کرے گا. تو تیسرا عمل ہے ایمان پر خاتمے کے لیے، اچھی موت کے لیے، کہ اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کیا جائے گا. اسی طریقے سے چوتھا عمل ہے ایک درود شریف پڑھنا. ایک خاص درود ہے، مسند احمد میں روایت ہے حدیث پاک میں کہ جو یہ درود پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. یہ درود شریف مسند احمد میں اور فضائل اعمال میں فضائل درود شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ درود کا اہتمام کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اب پھر وہی بات کہ شفاعت واجب ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اس میں اشارہ مل رہا ہے ایمان پر خاتمہ ہوگا جبھی حضور کی سفارش ملے گی. تو یہ چوتھا عمل ہے ایمان پر خاتمے کے لیے درود شریف، اور خاص طور سے اس درود شریف کا اہتمام کرنا کہ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. اسی طریقے سے پانچواں عمل ہے کہ سوتے وقت ایک دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ جو شخص سوتے وقت وضو کرے، ایسے وضو جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے، جیسے نماز کے لیے انسان پوری سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے اچھا وضو کرتا ہے، تو نماز کے وضو کی طرح سوتے وقت وضو کرے اور یہ دعا پڑھے اور قبلہ رخ ہو کر یا سیدھی کروٹ پر سو جائے. اگر اس حال میں اس کی موت آ گئی تو فطرت پر موت آئے گی، یعنی دین اسلام پر اس کی موت ہوگی. وہ دعا بہت اچھی دعا ہے. اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے اور بہت پیاری دعا ہے. اس میں انسان اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دیتا ہے
اللہم اسلمت وجہی الیک، کہ اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے حوالے کر، تیرا پورا جسم میں نے تیرے ہاں سپرد کر دیا. والجأت ظہری الیک، پیٹھ بھی میں نے تیری طرف کر دی، سارے کام. وفوضت امری الیک، میرے جتنے کام ہیں، دن بھر میں انسان کام کرتا ہے تو کچھ کام ادھورے رہ جاتے ہیں، سوچتا ہے کہ کل یہ کام پورے کروں گا، تو وہ جو کام ادھورے رہ گئے وہ بھی، اور کل جو کرنے والا وہ بھی، وہ ساری چیزیں میں تیرے حوالے کرتا ہوں. تفویض، اللہ تجھے سپرد کرتا ہوں، سارے کام تیرے ذمے لگاتا ہوں. فوضت امری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک، کہ اللہ تجھ سے خواہش بھی ہے مجھے اور تیرا خوف بھی ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں. یہ بہت جامع دعا ہے اور اہتمام کرنا چاہیے، اس کا روزانہ اس کو پڑھنا چاہیے. تو اس پر کتنی بڑی بشارت سنائی گئی کہ اگر کسی نے وضو کیا، وضو کے ساتھ دائیں کروٹ پر سو گیا اور یہ دعا پڑھ کر سویا، اور رات میں اگر اس کو موت آ گئی تو دین فطرت پر موت آئے گی، یعنی اسلام پر موت آئے گی. تو ایمان پر خاتمے کے لیے، اچھے خاتمے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ وضو کر کے سوئے، دائیں کروٹ پر سوئے اور یہ دعا کا اہتمام کریں. یہ 5واں عمل تھا. اسی طریقے سے 6واں عمل ہے صبح شام ایک دعا، ایک چھوٹی سی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. چھوٹی سی دعا ہے، 7 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ جو شخص فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے بغیر بات کیے ہوئے، یعنی فجر کی نماز کے بعد بات نہ کرے، پہلے یہ دعا پڑھ لے. اسی طرح مغرب کے بعد بات نہ کرے اور یہ دعا پڑھ لے. تو جو اس کا اہتمام کرے گا، اگر اس دن اور یا اس کی رات میں اس کو موت آ جائے گی تو جہنم سے چھٹکارا اس کے لیے مقدر ہو جائے گا، طے ہو جائے گا، فکس. جہنم سے چھٹکارا ظاہر سی بات ہے، یعنی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. دعا اللہم اجرنی من النار، اتنی سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار. صبح فجر کے بعد پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد بغیر بات کیے ہوئے، بات کرنے سے پہلے یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اسی طرح مغرب کے بعد بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بشارت دے رہے ہیں کہ اگر اس دن یا اس رات میں، جس دن ہم نے یہ دعا پڑھ لی، جس رات میں یہ دعا پڑھ لی، اور اس دن اور اس رات میں موت آ گئی تو جہنم سے چھٹکارا طے ہو جائے گا، مقدر ہو جائے گا، یعنی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ذہن میں رکھے، کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں. سب نہیں کر سکتے تو کم 2 4 5 تو کر سکتے ہیں. جتنے کر سکتے ہیں اتنے تو کر لیں. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن کتنی اہم، ایمان پر خاتمہ اگر ان کی وجہ سے مل رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے. ہمیشہ کی جنت اگر نصیب ہو رہی ہے، سبحان اللہ، تو کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے 6واں عمل یہ ہے کہ فجر کے بعد اور رات میں مغرب کے بعد بغیر بات کیے ہوئے 7 مرتبہ یہ دعا کا اہتمام کیا جائے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. یہ دعا ہے. یہ 6واں عمل تھا. اسی طریقے سے 7واں عمل ہے مدینہ منورہ میں قیام، مدینہ منورہ میں ٹھہرنا. حدیث پاک میں ہے من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن مات بها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں ٹھہرے اور اس کی موت مدینے میں آ جائے تو وہ ایسا کر لے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی سفارش کروں گا. مدینہ منورہ کا قیام، مدینہ منورہ میں ٹھہرنا، مدینہ منورہ میں زندگی گزارنا حتیٰ کہ یہاں پر موت آ جائے. اسی لیے کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر دنیا کے کسی بھی بہت بڑے بڑے علماء اور صلحاء کے بارے میں کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں حدیث پڑھانے میں اور قرآن و سنت کا علم پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن آخر عمر میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں تاکہ مدینے کی موت اور جنت البقیع میں جو ہے قبر نصیب ہو جائے، کیونکہ وہاں پر جو دفن ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گارنٹی لی. من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بها، جو یہ کر سکتا ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو کر لے. فانی اشفع لمن مات بها، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی سفارش کروں گا. تو مدینہ منورہ میں ٹھہرنا اور مدینہ منورہ میں موت کو پانا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس پر ایمان پر خاتمے کی گارنٹی دی گئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے
सिला रहमी, 8वां अमल सिला रहमी, रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ना, जोड़े रखना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से या ससुराली रिश्तेदार, ये सारे रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़े रखना और इनके साथ अच्छा सलूक करना। वो बुरा सलूक करें तब भी अच्छा सलूक। इस पर कई फ़ायदे एक हदीस में बयान किए गए। मन सर्रहु अन युमद्द लहू फ़ी रिज़्क़िही, युमद्द लहू फ़ी उम्रिही व युवस्सअ लहू फ़ी रिज़्क़िही व युदफ़अ अन्हु मीततस्सू फल्यत्तक़िल्लाह वल्यसिल रहिमहु, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी की जाए और उसके रिस्क में कुशादगी हो और बुरी मौत से उसको बचा लिया जाए, तो वो अल्लाह से डरे और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। देखिए ये भी एक अमल है, अल्लाह से डरना और सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। रिश्तेदार बुरा सलूक करें, वो हमें सताएं, परेशान करें, ताने दें, कुछ भी करें, हमारा सलूक उनके साथ अच्छा होना चाहिए। हम हमेशा उनके साथ जोड़ने की कोशिश करें, उनके साथ जुड़े रहें, हम कोई दुश्मनी ना पालें। तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, इस पर भी हुस्न खात्मा, अच्छे खात्मे की गारंटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसे बुरी मौत से बचाया जाएगा। देख, बुरी मौत से बचेगा यानी ईमान पर खात्मा नसीब होगा। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, तो ये भी ऐसा अमल है कि जिसकी बरकत से ईमान पर ख़ात्मा नसीब होता है, अच्छा ख़ात्मा नसीब होता है, अच्छी मौत मिलती है। और भी फ़ायदे बयान किए गए कि ये उम्र भी बढ़ेगी और रिस्क भी कुशादा होगा। आज देखो बात बात में रिश्तेदारों से तोड़ है, रिश्तेदारों से नफ़रत है, दुश्मनियाँ हैं, दूरियाँ हैं, इसलिए उम्र भी घटती जा रही है और रिस्क में भी कुशादगी के बजाय तंगी हो रही है। क्योंकि रिश्ते नाते बहुत हम तोड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर रिश्तेदारों से नाराज़ होकर सालों बाद बने, सालों के लिए उनके पास आना जाना बने, कहीं कहीं ज़माना गुजर जाता है, उनसे सलाम कलाम नहीं होता, मामूली बात पर नाराज़ हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से उम्र भी कम होती, घटती जा रही है और रिस्क में बरकत भी ख़त्म हो गई। रिस्क में कुशादगी नहीं बल्कि तंगी आ गई और बुरी मौत भी हो रही। इसलिए जो ये चाहता है कि रिस्क में कुशादगी हो, उम्र लंबी हो और अच्छी मौत नसीब हो जाए, तो वो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। ये 8वां अमल है। इसी तरीके से 9वां अमल है सदका करना। सदका, ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े का एहतमाम। सदक़े के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हदीस में बयान किए गए, उसमें से एक फ़ायदा अच्छी मौत सदक़े की बरकत से। इन्न सदक़ता तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब व तदफ़उ मीततस्सू, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि सदका ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। इसमें भी यही अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। इंसान सदका करता रहेगा, सदक़े का एहतमाम करेगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा। बहुत बड़ी बात है, सदक़े की वजह से अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा होगा। इसमें कई फ़ायदे हैं, उसमें से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाए और अल्लाह ताला नाराज़गी के बजाय अल्लाह ताला खुश हो जाए और दूसरे अच्छी मौत नसीब हो जाए। अल्लाह ताला बुरी मौत से बचाएगा सदक़े की। इसलिए सदक़े का एहतमाम करना चाहिए जितना हो सके। सदक़े के लिए मालदार होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग समझते हैं कि सदक़ा तो सिर्फ मालदार लोग करेंगे, जिनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी ज़रूरियात के बाद पैसा बच जाता है, तो ऐसे लोग सदक़ा करें। नहीं, सदक़ा हर एक को करना चाहिए अपनी कमाई के एतबार से। कोई ज़्यादा कमाता है तो वो रोज़ाना 100 रुपये करे, कोई कम कमाता है 10 रुपये करे, कोई उससे कम कमाता है वो 5 रुपये करे, उससे कम 1 रुपया करे। कुछ ना कुछ तो सदक़ा निकालते रहें। आदत डालनी चाहिए सदक़ा निकालने की। उसकी वजह से बहुत इंसान के जिस्म की हिफाजत होती है, बीमारियों से हिफाजत होती है, घर बार की हिफाजत होती है, बहुत सारी आफतों और बलाओं से अल्लाह ताला बचा देते हैं, बेइज्जती तक से, ज़िल्लत से अल्लाह ताला बचा लेते हैं। बहुत फ़ायदे हदीसों में सदक़े के बयान किए गए हैं। तो उसमें से एक फ़ायदा ये भी है कि बुरी मौत से इंसान बच जाता है, सदक़े की बरकत से अच्छा ख़ात्मा नसीब होता है, ईमान पर ख़ात्मा, अच्छा ख़ात्मा नसीब होता है। इसी तरीके से 10वां अमल है अच्छे ख़ात्मे के लिए यतीम की किफ़ालत। यतीमों की किफ़ालत करना, जो रिश्तेदारों में, करीबी लोगों में या मुसलमानों में जो यतीम बच्चे हैं उनकी किफ़ालत करना, उनका ख़र्चा अपने ज़िम्मे ले लेना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना, क्योंकि इस पर भी गारंटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना व काफ़िरुल यतीम हाकज़ा, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। सुभान अल्लाह।
اب ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یتیم کی کفالت پر جنت کی گارنٹی دی جا رہی. یہ بھی اچھے خاتمے کی طرف اشارہ ہے. یتیم کی کفالت کرو، یتیم کی ضروریات پوری کرو، یتیم کے خرچے پورے کرو، یتیم کی ضروریات کا خیال رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں کتنے قریب ہیں، یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، یہ جتنے قریب ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے. اسی طریقے سے ایک بیوہ عورت کے بارے میں فرمایا کہ میں اور وہ عورت جس کا چہرہ جل گیا اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے، یعنی وہ بیوہ ہو گئی جوانی میں، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کی اور اتنی بچوں کی خدمت کی، بچوں کی تربیت کی، بچوں کی پرورش کی کہ اس کے چہرے کا حسن جل گیا. یعنی ان کی پرورش میں وہ بوڑھی ہو گئی، اس چہرے کا حسن وغیرہ سب ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو بھی خوشخبری دی ہے کہ یہ عورت قیامت میں میرے ساتھ ہوگی، جنت میں میرے ساتھ ہوگی. اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ ایسی عورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کے دروازے کے پاس جاؤں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا تو ایک عورت مجھ سے آگے بڑھ جائے گی، ایک عورت مجھ سے آگے بڑھے گی تو میں اس کو روکوں گا کہ تو کون ہے اور میرے سے آگے کہاں جا رہی ہے. تو وہ کہے گی کہ میں وہ عورت ہوں جو اپنے بچوں کے لیے بیٹھی رہی، بیوہ عورت تھی، اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کے لیے میں بیٹھی رہی، میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا رہی ہے. تو دیکھیے یہ ایک عمل ہے، یتیموں کی کفالت، یتیموں کے خرچے پورے کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی پرورش، ان کی تربیت کرنا. یہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اچھا خاتمہ ملتا ہے. 11واں عمل ہے سید الاستغفار. سید الاستغفار اللہ کے رسول بخاری شریف اور صحیح حدیث کی کتابوں میں ہے کہ یہ استغفار کے جو جملے ہیں، استغفار کے جو صیغے حدیثوں میں آتے ہیں، ان میں سب سے بڑا صیغہ اور سب سے بڑی دعا استغفار، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہے. اس کو خود حدیث میں سید الاستغفار کہا گیا، استغفار کا سردار ہے یہ. جو شخص صبح اور شام اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، صبح اور شام پڑھنے کا اہتمام کرے گا اور اس کی موت آ جائے گی تو اس کی موت بھی ایمان پر موت ہوگی، وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل ہوگا. سید الاستغفار کا اہتمام کرنا. دیکھیں کتنے کتنے آسان آسان عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. تو سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہے سید الاستغفار. حدیث میں صبح پڑھ لیں 1-2 مرتبہ، کچھ مرتبہ، اور شام میں پڑھ لیں. تو جو اس کا اہتمام کرے گا سید الاستغفار، یعنی استغفار اس طریقے سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی اس طریقے سے مانگے جیسے یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو بھی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. تو یہ 11 اعمال ہیں. ان میں سے جو ہو سکتا ہے، جتنے اعمال ہم سے ہو سکتے ہیں، صدقہ ہو سکتا ہے صدقہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں وہ کریں، سونے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں وہ دعا پڑھیں، اور صبح شام 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. قرآن سے تعلق رکھ سکتے ہیں قرآن سے تعلق رکھیں، نیک لوگوں سے محبت کریں، سید الاستغفار کا اہتمام کریں. جتنے اعمال کر سکتے ہیں، 2 4 5 اعمال 7 اعمال، جتنے اعمال پر پابندی ہو سکتی کر لیں، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. یہ بڑے اعمال ہیں. ورنہ آج دیکھیں ایمان کے تعلق سے ہم بہت غافل ہوتے جا رہے ہیں، ایمان کے بارے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، بس دنیا کے پیچھے دوڑ لگ رہی ہے. تو ایسے زمانے میں یہ اعمال بہت قیمتی ہیں کہ مختصر اعمال ہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے، عام سے عام آدمی، جاہل سے جاہل آدمی، ہر آدمی کر سکتا ہے. تو ان اعمال کا ہم اہتمام کریں، انشاءاللہ ان اعمال کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب ہوگا. حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، ایمان کے لیے کتنے بھی برے حالات بنتے جائیں، ایمان کو بچانا کتنا بھی مشکل ہوتے جائے، لیکن اگر ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گویا اشارہ اور خوشخبری مل رہی ہے کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.